ایک صاحب نے یہاں پر 3 سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جوتا چپل پہن کر جانا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوتا چپل پہن کر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ صحیح جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا، قبروں پر چلنا جوتا چپل کے ساتھ ہو یا بغیر جوتا چپل کے ناجائز و حرام ہے۔ قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا اور قبروں کے اوپر چلنا چاہے جوتا چپل کے ساتھ ہو یا بغیر جوتا چپل کے، دونوں صورتوں میں ناجائز و حرام ہے۔ البتہ قبرستان میں جو راستہ ہو یا جہاں قبریں نہ ہوں وہاں جوتا چپل پہن کر جانے میں کوئی ممانعت و حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے قبرستان میں جوتا چپل پہن کر جانے کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، قبروں پر چلنے کی ممانعت ہے، نہ کہ جوتا پہننا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبروں پر چلنے کی ممانعت ہے، چاہے بندہ قبر پر جوتا چپل کے ساتھ میں جائے یا بغیر جوتا چپل کے قبروں پر چلے، قبروں پر پیر رکھے، اس کی ممانعت ہے، اس کی نہیں کہ بغیر جوتا چپل کے ہوں تو قبر پر پیر رکھ دیں، قبر پر چلیں، اور جوتا چپل کے ساتھ ہوں تو نہ رکھیں۔ دونوں صورتوں میں، چاہے جوتا چپل پہن کر کے ہو یا بغیر جوتا چپل کے، دونوں صورتوں میں قبروں پر چلنا، پیر رکھنا جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ہاں جو قدیم راستہ قبرستان میں ہو جس میں قبر نہیں، اس میں چلنا جائز ہے اگرچہ جوتا پہنے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ جہاں جہاں قبر نہیں ہے تو وہاں پر جوتا چپل پہن کر کے اور یوں ہی جا سکتے ہیں، وہاں پر چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر قبرستان ہے، قبرستان کے اندر قبر ہے تو جوتا چپل کے ساتھ میں ہو یا بغیر جوتا چپل کے، دونوں صورتوں میں قبروں پر چلنے کی، اس پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 408 پر موجود ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ جوتا چپل پہن کر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جوتا چپل پہن کر فاتحہ پڑھنا جائز و درست ہے، اس کی ممانعت کے متعلق کوئی ایسی روایت ہے نہیں یا فقہا نے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔ تیسرا سوال تھا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر جوتا چپل پہن کر نماز پڑھیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھیں تو جوتا چپل اور زمین جہاں پر کھڑا ہے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں پاک ہیں تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہوں، جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہوں تو جوتے کے نیچے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ یعنی کوئی شخص جوتا کے اوپر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے تو جوتا اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر وہ پیر رکھ رہا ہے جوتا کے اونچے اوپر والے حصے پر، تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر زمین پاک ہو اور جوتے کے نیچے کا حصہ بھی پاک ہو تو جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنا بالکل جائز و درست ہے، اور اگر زمین ناپاک ہو تو جوتا چپل اتار کر اس جوتا اور چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے
پہنے ہوئے نماز پڑھی ان کی نماز نہ ہوئی۔ یعنی جوتا بھی ناپاک تھا، ساتھ ہی ساتھ میں جس جگہ پہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھ رہا تھا وہ بھی ناپاک تھی، اور جوتا پہن کر نماز پڑھ لیا تو نماز نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں لیکن اگر جوتا بھی پاک تھا اور جس جگہ پر نماز پڑھی وہ جگہ بھی پاک تھی تو نماز ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لی جائے کہ زمین یا تلا ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ اس لیے جو حضرات یہ خیال رکھتے ہیں کہ جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جوتا چپل پہن کر کبھی نماز پڑھی جائے تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ جوتا چپل پہن کر نماز پڑھیں تو جوتا چپل کا بھی پاک ہونا ضروری، ساتھ ہی ساتھ میں جس جگہ نماز جنازہ کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے اس زمین اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 189 پر اس چیز کی صراحت کی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔